الرحمن الرحیم۔ وضو کے جو فضائل ہیں حدیث پاک کے اندر اس کا بہت بڑا تذکرہ ہے۔ آقا دو عالم، آقا نامدار، مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والصلاۃ نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میرے امتیوں کی پہچان ان کے وضو کے اعضاء سے ہوگی۔ قیامت کو میرے امتیوں کے وضو کے جو اعضاء ہیں ایسے چمکتے دمکتے نظر آئیں گے جیسے سورج کی شعاعیں چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ ان چمکتے اعضاؤں سے پتہ چل جائے گا یہ محمدی ہے، یہ کملی والے کا امتی ہے۔ وضو کے فضائل کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا ہو جس کے دروازے کے اوپر نہر بہتی ہو اور وہ شخص 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ کہ اس کے جسم پہ کوئی میل رہ سکتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا جو 5 وقت وضو کرے گا وہ گناہوں سے بالکل اس طرح صاف ہو جائے گا جیسے 5 وقت نہانے سے اس کے جسم میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے والا جو عضو دھوئے گا رب کائنات 7 سال کے گناہوں کو بھی اس عضو کے گناہوں کو بھی دھو کر رکھ دے گا۔ تو پہلے میں نے وضو کے فرائض کو بیان کیا تھا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ آج سنتوں کو بیان کریں گے۔ فرائض کون سا؟ منہ کو دھونا 1 بالاستیاء، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور بال اگنے سے لے کر نیچے تک، ٹھوڈی کے نیچے تک دھونا بالاستیاء، یہ فرض ہے۔ کونیوں سمیت بازو دھونے یہ بھی فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا بھی فرض ہے، چوتھائی کر کے پورے سر کرو تاکہ چوتھائی اس کے اندر آ جائے، اور ٹخنوں کا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا بھی فرض ہے۔ آج ہم سنتیں بتا رہے ہیں تو وضو کی سنتیں تقریباً 8 ہیں۔ پہلی سنت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں ان پنجوں تک ان کا دھونا جو ہے یہ سنت ہے۔ یہ سو کر اٹھے وضو کرنے سے پہلے ان کو دھو لے تو یہ سنت ہے۔ وہ سنت وضو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تیسری سنت مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت پہ مشقت محسوس نہ کرتا، گراں نہ سمجھتا، ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں۔ تو مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اس ایک نماز کا ثواب اس کو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، او کما قال۔ بہرحال مسواک کرنا تیسری سنت ہے، اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا لیکن اس کلی والے پانی کے ساتھ ہی، نیا پانی لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا، گھنی داڑھی ہو اس کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اور انگلیوں کا، ہاتھ پاؤں انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اور اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ یہ 8 سنتیں ہیں وضو کی۔ جو ان 8 سنتوں کو ادا کرے گا، اس طریقے سے وضو کرے گا، وہ وہی وضو ادا کرے گا جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جس طریقے سے وضو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ۔ وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اور الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور نماز جو وہ جنت کی چابی ہے، جو نماز پڑھے گا جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، فالو بھی کرو، اور کمنٹ بھی ضرور دو۔